الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ پاک ارشاد ہے کہ سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے صحابہ ہیں، ان کے ساتھ ہیں، وہ کافروں پر بہت سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو رکوع کی حالت میں اور سجدوں کی حالت میں دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثال اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب تورات میں بھی بیان فرمائی، زبور اور انجیل میں بیان فرمائی۔ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام صحابہ کامیاب و کامران ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اولئک هم المفلحون، تمام کے تمام صحابہ فوز و فلاح کے حامل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے: اولئک هم الفائزون، تمام کے تمام صحابہ سچے، پکے، مؤمن اور موحد ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے: اولئک هم المؤمنون حقا، تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت سے اللہ تعالیٰ راضی ہے،
اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت اللہ سے راضی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہیں۔ لیکن کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس ذات، ان کی اعلیٰ صفات، ان کے محاسن، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات ایسے ہیں کہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں نام لے لے کر کے بیان فرمایا ہے، ان کی خوبیوں کو، ان کے کمالات کو اور ان کے فضائل کو۔ انہی خوبیوں میں، انہی کے اوصاف اور محاسن میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ قرآن مجید میں بھی اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے پناہ فضائل بیان فرمائے، ان کی خوبیاں، ان کے تذکرے، ان کی فضیلتیں، ان کے کارنامے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے احادیث کے اندر بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور ان کے دل پر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ جو کچھ بھی حضرت عمر کی زبان سے نکلتا یا دل میں جو ارادہ فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سچ ہوتا تھا۔ اور بہت ساری آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کے اندر موجود تھے اور مقام ابراہیم پر دونوں حضرات کھڑے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے حضور، میرے سرتاج، میرے حبیب، بڑا اچھا ہوتا کہ اس مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر ہم 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیتے۔ تو سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ابھی ایسا اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا ہے۔ خواہش ظاہر فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق اور ان کے دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ ادھر حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، طواف سے فارغ ہوا کرو نا تو اس مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر 2 گانا نماز پڑھ لیا کرو۔ تو تاریخ اسلام کے اندر اور انسانی تاریخ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے خیر الناس بعد ابی بکر عمر،
اس روئے زمین پر آقا کے بعد جو مقام اور مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے، اس کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ وہ مقام اور مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سب سے زیادہ زمانے تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین رہے، سب سے زیادہ دنوں تک خلافت کے مقام پر فائز رہنے والی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تقریباً 10 سال 6 مہینے 13 اور 14 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زور ہے۔ دنیا کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس ملک کے بہت پائے کے عالم، محدث، مفسر اور عظیم اولیاء اللہ گزرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مدرسے، دنیا کے اندر جتنے بھی علماء، حفاظ، قاری ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے۔ امت کے ہر طبقے پر، چاہے وہ مسجد سے منسلک ہو، چاہے وہ مدرسوں سے منسلک ہو، چاہے اس کی نسبت قرآن اور سنت سے ہو، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کے ہر طبقے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ تقریباً 10.5 سالہ دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 مسجدیں بنوائی تھی۔ کتنی مسجدیں؟ تقریباً 5000 چھوٹی مسجدیں تعمیر فرمائی تھی، اور 900 جامع مسجد، بڑی بڑی مسجد ہے جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تقریباً 900 جامع مسجد تعمیر فرمائی تھی۔ جس نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر مسجد کے اندر قرآن مجید کا حلقہ، قرآن کا درس متعین ہوا ہے۔ ہر مسجد کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفظ کا شعبہ قائم فرمایا۔ ہر مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے اور سنانے کا اہتمام فرمایا۔ تقریباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 36 یا 37 ہزار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اہل بیت اور مسلمانوں میں سے نوجوان بچے اور بچیوں نے قرآن مجید کو اپنی سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ بڑی مقدس بابرکت ذات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ مسجد نبوی کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں نا، ایسا حسین منظر ہم نے زندگی میں بہت کم دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو بیچ میں سید الاولین والآخرین اور ان کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور بائیں طرف ہاتھ پکڑے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب مسجد نبوی کے اندر آئے نا تو صحابہ فرماتے ہیں ایسا حسین اور دلکش منظر دیکھ کر صحابہ کرام مسکرانے لگے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا تبعث یوم القیامہ، مسجد نبوی میں یہ حسین منظر دیکھ رہے ہو، میری دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر ہے۔ آقا نے فرمایا ہاکذا تبعث یوم القیامہ، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جب مجھے اپنے پاس بلائے گا نا تو میرے دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوں گے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اکبر کے دین الہی کو ختم کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تجدید فرمائی تھی، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
میں نے اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھا ہے، میں نے اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھا ہے، جتنی رحمتیں، جتنی فضیلتیں اور جتنے انوار اور برکات محمد الرسول اللہ کے روضہ اقدس پر اللہ رب العزت نازل فرماتا ہے، عرش اور کرسی پر اتنے انوار اور برکات نازل نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھا ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ انوار، وہ برکات، وہ فضیلتیں محمد الرسول اللہ پر نازل ہوتی ہے، ابو بکر اور عمر پر بھی نازل ہوتی ہے۔ یہ مقام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب دین اسلام کے اندر داخل ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے داخل ہوئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، چونکہ اس وقت مکے کے اندر عمر نام کے دو انسان تھے، دونوں کی بہادری، دونوں کی دلیری، دونوں کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا فرمایا تھا ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے اندر، کعبے کی دیوار کے سائے میں، اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر سید الاولین والآخرین اللہ تعالیٰ سے ایک رقت انگیز دعا مانگتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بعمر بن حشام او بعمر بن الخطاب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے تھے کہ اے میرے اللہ، اللہم اعز الاسلام، اسلام کو عزت عطا فرما دیجیے، اسلام کو سربلندی عطا فرما دیجیے ان دو عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حوالے چھوڑ دیا کہ میرے اللہ دونوں میں سے کسی ایک کا آپ انتخاب فرما لیجیے۔ صحابہ کرام کا انتخاب جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرمایا۔ کعبۃ اللہ کے پاس دو عظیم الشان انبیاء علیہ السلام نے دعا مانگی۔ ایک آپ کو معلوم ہے بقرعید کے موقع پر بتایا گیا تھا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے وقت حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے تھے کہ میری نسل میں، میری سلسلہ نسب میں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیجیے۔ یہ ایک نبی نے دعا فرمائی، اور اس کعبۃ اللہ کے سائے میں سید الاولین والآخرین بھی ایک دعا مانگتے۔ اور جب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی دعا کو سچ کر دکھایا، لیکن ابراہیم نے اپنی زندگی میں آقا کو دیکھا نہیں۔ تقریباً 5-6 ہزار سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو دعا مانگی اسی کعبۃ اللہ کے سائے میں، اور اللہ تعالیٰ سے کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اس اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما دیجیے کسی ایک عمر کے ذریعے سے۔ شام میں آپ نے دعا مانگی اور صبح میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں لا کر کے دے دیا۔ اور اس وقت دونوں پلاننگ کر رہے تھے۔ ابو جہل بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کر کے لائے گا تو اتنی چیزیں انعام میں ملے گی، اور یہ حضرت عمر اس کی حکم کی تکمیل کے لیے آ رہے تھے۔ کسی نے کہا کہاں کا ارادہ؟ ہر آدمی جانتا ہے، پڑھا ہے لکھا ہے اور سنا بھی ہے۔ کہا کہ جا رہا ہوں بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ خاتمہ کر دینے کے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ تیری بہن ایمان لا چکی، تیرے بہنوئی ایمان لا چکے۔ گھر میں آتے ہیں بہن بھی ایمان لا چکی، بہنوئی بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ اپنی بہن کو مارا ایک واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے، لیکن ان کی بہن نے کہا عمر سے، عمر جس ماں کا تو دودھ پیا ہے نا میں بھی اسی ماں کی دودھ پی ہوں، تو میری جان تو نکال سکتا ہے مگر محمد الرسول اللہ کی محبت فاطمہ کے دل دماغ سے تو نہیں نکال سکتا۔
ایک صنف نازک اتنے دلیر انسان کو للکارتی ہے نا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا. میں نے کہا چلا کیا پڑھ رہی تھی؟ تو ان کی بہن نے کہا انک نجس، تم ناپاک ہو، قرآن کے اس حصے کو تم لے نہیں سکتے اپنے ہاتھ میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہو کر آئے. ان کی بہن نے سورہ طٰہٰ کا وہ رکعات، قرآن مجید کا وہ حصہ اپنے بھائی کو دیا. بھائی نے پڑھنا شروع کیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. جب قرآن کے اس آیت پر پہنچتے ہیں لا الہ الا انا فاعبدنی، حضرت عمر فاروق کے سلسلے میں لکھا ہے نا، کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے اور کہنے لگے کہ چلیے بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھ کو لے کر چلیے آقا کے در پر. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے، اور ارقم کا جو گھر تھا نا اس کے دیوار میں سے کچھ سوراخ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت حمزہ بیٹھے، ابو بکر صدیق، تقریباً اس وقت 35 سے 40 صحابہ ایمان لے کر آئے. چھپ چھپ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، چھپ چھپ کر کے اذان دیا جاتا تھا. دبا دبا اس وقت اسلام تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے گھر میں بیٹھ کر اس سوراخ سے بار بار دیکھتے تھے، بار بار دیکھتے تھے. صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے ایک دعا مانگی، میں اس دعا کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں، اس دعا کے آثار اس سوراخ سے دیکھ رہا ہوں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا دیکھو عمر آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور بہت ہی مستانہ چال میں عمر آ رہے ہیں اور دار ارقم کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں. حضرت حمزہ نے کہا دروازہ کھولو، اگر ارادہ ٹھیک ہے تو اہلاً و سہلاً، اگر ارادہ عمر کا اچھا نہیں ہے تو عمر کی تلوار اور عمر کی گردن ہوگی. جیسے دروازہ کھولا گیا نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے منتظر تھے. جیسے دروازہ کھلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے سامنے نگاہ جھکا کر کھڑے تھے. آپ نے عمر کے کرتے کو پکڑ کر تیزی سے ایسے کھینچا، کہا عمر ابھی محمد الرسول اللہ کی نبوت سمجھ میں نہیں آئی کا؟ قدموں کے بل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ گئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقدس جماعت نے عمر کے اسلام لانے پر دار ارقم میں نعرہ تکبیر بلند کی، اور ایسا نعرہ تکبیر بلند کی تھی نا اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ مکہ کی وادیوں، مکہ کی پہاڑیاں لرزنے لگی. تمام کفار کہنے لگے کوئی بڑا حادثہ ہوا. نماز کا وقت ہوا اسی وقت کچھ دیر کے بعد، اور صحابی کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں اندر کیوں اذان دے رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ لوگ بڑے تکلیف دے رہے ہیں، اب یہ حالات ٹھیک نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلیے کعبۃ اللہ میں چلتے ہیں، چلیے کعبۃ اللہ میں چلتے ہیں. اول من اسلم اعلانیہ فہو عمر، جس نے علی الاعلان محمد الرسول اللہ کی نبوت کی گواہی دی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اول من ہاجر اعلانیہ فہو عمر، جس نے علی الاعلان ہجرت کی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ. آقا سے فرمایا چلیے اب عمر اسلام لا چکا، اب دبا دبا اسلام نہیں ہوگا، اب چھپ چھپ کر کے اذان نہیں دی جائے گی، اب چھپ چھپ کر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی. اول من اذن فی دار الکعبہ فہو عمر، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر لے کر گئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ مقام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آقا کے پاس آئے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آئے. جب اس دنیا سے گئے ہیں نا تو آقا کے مصلی پر اور آقا کی مسجد میں، مسجد نبوی میں جب ایمان قبول کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے آتے ہیں، جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آتے ہیں. اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو، نئے اسلامی تاریخ کے سال کے پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران کا ایک مجوسی جس کا نام ابو لولو فیروز نامی تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
مصلی نبوی پر نماز ادا کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک خنجر اتنا خطرناک لاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار در وار کرتا ہے، اور اسی وار کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر پورا مکہ رویا، پورا مدینہ رویا، باپ جاتا ہے بیٹے روتے ہیں، بیٹا جاتا ہے باپ روتا ہے، شوہر جاتا ہے بیوی روتی ہے، بیوی جاتا ہے تو شوہر روتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پورا مکہ رویا، پورا مدینہ رویا، امت کا ہر فرد رویا، پوری خلافت راشدہ روئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔ جیسے ہی نماز کے حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ ایران کا مجوسی حملہ کرتا ہے نا، مکے کے اندر، مدینے کے اندر رہنے والی بیوہ عورتیں اور بوڑھی عورتیں اپنے گھروں کی جھوپڑیوں سے اپنا ہاتھ اوپر نکال کر، تقریباً تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 70 سے زیادہ عورتیں تھیں، اپنا ہاتھ اپنے گھروں سے ایسے باہر نکال کر اپنے اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میرے اللہ، اس بڑھیا کی زندگی کا جو کچھ بھی حصہ باقی ہے نا، وہ حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دے، تاکہ چند دن اور عمر فاروق زندہ رہے۔ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ کا انتقال ہو گیا، 1300 بیوہ عورتیں، 13 نہیں 1300 بیوہ عورتیں، لنگڑے، لولے، اپاہج، گنگے، بہرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے اور کہنے لگے، اللہ ما مات عمر، میرے اللہ عمر نہیں مرے ہیں، مات ابونا، میرے ابو کا دنیا سے انتقال ہو گیا، میرے ابو کا دنیا سے انتقال۔ جس وقت ان کا زخمی کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے سے کہا، جا اماں سے کہنا، کس سے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا، چونکہ جو گنبد خضرا ہے نا، وہ حضرت عائشہ کا گھر ہے، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے آرام فرما ہے، اور ابو بکر بھی پہلے سے آرام فرمائے۔ جب زخمی ہوئے تو اپنے بیٹے سے کہا، جا اماں سے کہنا عمر کو بھی اپنے گھر میں اجازت دے دے دفن کرنے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر کا بڑا احسان، پوری امت پر عمر کا احسان ہے، عائشہ کے اوپر بھی عمر کا احسان۔ میں وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرے ابو ہیں اور ایک طرف میرے شریک حیات میں ہے، کسی سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، میرے شوہر ہوتے، میرے ابو ہوتے، ایک جگہ باقی تھی، وہ میں نے اپنے لیے رکھی، لیکن میں ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنی اس جگہ کو عمر فاروق کے لیے وقف کرتی ہوں۔ حضرت عمر نے عمر کے بیٹے نے آ کر حضرت عمر سے کہا، امیر المؤمنین، اماں نے آپ کو اس جگہ دفن ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہو سکتا ہے میں زندہ ہوں تو زندگی کی وجہ سے کچھ حیا کر کے یا کسی اور چیز کا خیال کر کے حضرت عائشہ نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے میں جگہ دیتی ہوں۔ اپنے بیٹے سے کہا، جب میں مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد پھر اماں عائشہ کے پاس جائے، اور یہ میں کہنا کہ امیر المؤمنین نے کہا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ محمد کے غلام عمر نے کہا ہے، اماں اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ پھر ایک مرتبہ اجازت دے دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، پہلے جیسے اجازت دی تھی آج بھی ویسے اجازت دیتی ہوں، عمر فاروق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، عرش اور کرسی پر اللہ کی اتنی رحمتیں نازل نہیں ہوتی جتنا گنبد خضرا کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ 70,000 فرشتوں کی جماعت اس گنبد خضرا کے سائے میں رہنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اصحاب کے لیے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، آقا اور آپ کے اصحاب اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری امت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان تلے دبے۔ جتنے بھی عیسائی، جتنے بھی یہودی ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، سب یہ گواہی دیتے ہیں، اگر اس امت کے اندر عمر کی جگہ اللہ ایک عمر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے نا، تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوگا۔
اتنا عدل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا تھا اعزاز کے طور پر۔ کیا کہا تھا؟ تم تو فاروق ہو۔ نام عمر تھا، کنیت ابو الحفص تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا تم فاروق ہو۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے الحق بین الباطل، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ بڑی بابرکت ذات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقدس جماعت ہے، تمام صحابہ کی محبت، تمام صحابہ سے عشق، اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر اللہ رب العزت ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔